اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا جنگ بدر میں ابو جہل کی موت اور مسلمانوں کی جیت۔ اب آگے بدر کی لڑائی میں ہارنے کے بعد کافروں کا گھمنڈ ٹوٹ گیا تھا۔ اس لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تھے۔ مسلمانوں نے لڑائی جیت لی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف 14 کی تعداد میں شہید ہوئے تھے، جبکہ کفار 300 سے زیادہ کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ گرفتار بھی کافی ہوئے تھے، اور ان کا سامان مجاہدوں کے کام آ رہا تھا۔ اسلامی فوج کامیاب ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب یہ فوج افرا نامی جگہ پر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ نصر بن حارث جو ابو عبدالدار قبیلے کا تھا اور زبردست اسلام کا دشمن تھا، اس نے مسلمانوں پر کافی سختیاں کی تھیں۔ افرا ہی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ وہ آدمی قید تھا، اور قید کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ عرب کا یہ قانون تھا کہ جتنے قیدی لڑائی میں ہاتھ آتے سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے جاتے۔ چنانچہ کفار مکہ اور مسلمانوں کا یہ عام خیال تھا کہ تمام قیدی قتل کر دیے جائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ قیدیوں کی حفاظت کی تاکید کی تھی اور ہدایت کی تھی کہ قیدیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ پہلے انہیں کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، پھر خود کھائیں پئیں۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل بھی کر رہے تھے۔ ابی الیسرا رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے۔ وہ 10 آدمیوں کے گروہ پر سردار تھے۔ ان کے سپرد ابو عجیج قیدی کو کیا گیا تھا۔ ابو عجیج قیدی قریشی سرداروں میں سے حضرت مصعب کا بھائی تھا۔ یہ حضرت مصعب وہی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اور جن کی کوششوں سے ہی مدینہ میں اسلام پھیلا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ابی الیسرا کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، ابی الیسرا، جانتے ہو جو قیدی تمہارے سپرد ہے وہ کون ہے؟ صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکے کا رہنے والا ہے۔ ابی الیسرا نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، سنو، یہ مالدار عورت کا بیٹا ہے، مگر بڑا چالاک ہے۔ اگر تم نے اس کی نگرانی میں ذرا بھی غفلت کی تو وہ بھاگ جائے گا۔ ابو عجیز نے اپنے سگے بھائی مصعب کی طرف دیکھا، بولا، بھائی صاحب، کیا ایک سگے بھائی کے لیے یہ مناسب ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے آنے سے سمجھا کہ آپ میرے چھڑانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ابو عجیج حضرت مصعب نے کہا، میرا بھائی نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو مجھ سے لڑنے بدر کے میدان میں نہ آتا۔ میرا بھائی یہ ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے۔ ابو عجیج چپ ہو گیا۔ اسلامی فوج افرا سے چلی۔ اب یہ عراق النتبہ میں پہنچی تو یہاں عقبہ بن ابی مبیت سرکس کافر تھا، قتل کر دیا گیا۔ یہ آدمی بھی قید تھا اور قید کی حالت میں گالیاں بکا کرتا تھا۔ اسلامی فوج رکتی رکتی مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مدینے میں مسلمانوں کی جیت کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ پہلے ہی سے بہت خوش تھے اور بڑی بے صبری سے فوج کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ کافر بڑے دکھی اور غمگین نظر آ رہے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مسلمان فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ تمام مسلمانوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
اس موقع پر یہودی بڑے ناخوش اور غمگین نظر آ رہے تھے۔ کفار مدینہ مسلمانوں سے سخت مرعوب تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جنگی قیدیوں میں مکہ کے بڑے بڑے عزت دار لوگ شامل تھے، جیسے عباس بن عبد المطلب، عقیل حضرت علی کے بھائی، نوفل بن حارث، ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ابو عجیج سہیل بن عمرو، یہ سبھی مکہ کے سردار تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ یہ سبھی کھجوروں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی حراست میں مدینے کی گلیوں کو طے کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ آج وہ جلیل قیدیوں اور معمولی غلاموں کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ ان قیدیوں میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، صوبے ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا، ہجرت کرتے وقت سامان لوٹا اور مہاجروں کو ذلیل کیا، بیوی اور بچے چھین لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان انتقام کے جوش میں ان سب کو قتل کر ڈالتے، مگر اسلام نے عربوں کی فطرت ہی بدل دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی حفاظت کرنے والوں کو ان کے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے تمام مسلمان قیدیوں کا خاص طور سے خیال رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ خود ستو پیتے، کھجوریں کھاتے اور روٹیاں پکا پکا کر قیدیوں کو کھلاتے۔ ابو عجیج جو حضرت مصعب کے بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھائی خود کھجوریں کھاتے تھے اور انہیں روٹیاں پکا پکا کر دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے روٹیاں اپنے کسی حفاظت کرنے والے کو دی، اس نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کے حوالے کی، تیسرے نے چوتھے کے سپرد کی، چوتھے نے ابو عجیج کو ہی دے دی۔ قیدی لوگ مسلمانوں کا یہ تیاگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر قیام کیا۔ کفار مدینہ مسلمانوں کی جیت سے اتنے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا اور ان پر آوازیں کسنا بند کر دیا، بلکہ اکثر لوگ راضی خوشی سے مسلمان بھی ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو مسلمانوں کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھتا تھا، مسلمانوں کے پاس آ کر 300 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ وہیں ایک ایسا آدمی تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ رکے ہوئے تھے، اس کے مسلمان ہوتے ہی سینکڑوں آدمی مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس سورہ بلائی، تمام مسلمان جمع ہوئے، قیدی بھی بلائے گئے۔ سب لوگوں کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، حمد و تعریف کے قابل وہی ذات پاک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، عزت و جلت اور جیت ہار اسی کے اختیار میں ہے۔ تم نے دیکھا اور اچھی طرح سے دیکھا کہ تم کفار کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے تہائی تھے اور ہتھیاروں کے لحاظ سے کچھ بھی نہ تھے، پر تم کو اللہ نے فتح دی، مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگا اور قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم سب مل کر قیدیوں کے متعلق مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ قیدی فکر مند سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عربوں کا قانون یہ ہے کہ تمام جنگی قیدیوں کو بے درے قتل کر دیا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ قتل کے ڈر نے انہیں کپکپا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنگی قیدی غلاموں کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں غلاموں کی طرح یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے، جس سے مشرکوں پر مسلمانوں کا رعب پڑے گا اور آگے مسلمانوں سے لڑنے میں احتیاط کریں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو قیدی جس مسلمان کا قریبی رشتہ دار ہے وہیں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالے، تاکہ مشرکوں اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رشتہ داروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے نیچے ہیں۔
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अरबों का जंगी कानून यही है कि तमाम कैदी कत्ल कर दिए जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मगर माफ़ी भी कोई चीज़ है। उन कैदियों को रिहा करके हमें लुत्फ़ व मेहरबानी की एक नज़ीर कायम करना चाहिए। इससे कुफ़ार के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम की मोहब्बत कायम हो जाएगी। ये कैदी वे हैं जिन्होंने मुसलमानों पर इतना जुल्म किए हैं कि दुनिया में उनकी नज़ीर ढूंढने पर भी ना मिलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसे जालिमों को रिहा करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, उन्हें कत्ल कर डालना ही अच्छा है, ये तो सही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मुसलमान किसी काफिर के हाथ में कैद हो जाता, फौरन कत्ल कर दिया जाता, ये तो उसके कुफ्र व शिर्क का तकाजा है, लेकिन हमें उन जैसा न बनना चाहिए। मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए कि वो माफ़ी की रविश अपनाए, वरना फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। ऐ भाई, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, क्या आप भूल गए कि आप पर और तमाम मुसलमानों पर इन कैदियों ने कितनी सख्तियाँ की हैं, कितने जुल्म किए हैं। आप अपने नरमी से माफ़ी की बात कर रहे हैं। मुनासिब यही है कि इन सब को कत्ल कर डाला जाए। मेरी राय कत्ल करने की नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे ख्याल में तो यही मुनासिब है कि इन कैदियों से फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। फिदिया की इस रकम से मुसलमान अपनी हालत दुरुस्त कर सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मुखालिफ और मुवाफिक राय सुन रहे थे। जब बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, ये सच है कि इन मुशरिक कैदियों ने मुसलमानों पर वहिसाना जुल्म किए हैं। ये भी सच है कि अगर वे हम में से किसी को गिरफ्तार कर लेते तो कत्ल ही करते, पर हमें उनकी पैरवी न करनी चाहिए। अगर हम भी वही करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रहा। मेहरबानी करना और माफ़ कर देना अच्छी बात है, मुसलमानों को यही करना चाहिए। एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि जब वो लड़ाई के मैदान में निकले तो खूंखार शेर बनकर निकले, मर जाए मगर लड़ाई में जो कदम आगे बढ़ा है उसे पीछे ना हटाए, लेकिन जब जीत जाए तो दुश्मनों से नरमी और मेहरबानी का सलूक करे। मैं भी कैदियों पर मेहरबानी के सलूक को पसंद करता हूँ। मेरी भी यही राय है कि इन कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय पेश कर दी तो अब उसमें चूआ चरा की कोई गुंजाइश बाकी न थी। सब ने आपकी राय से इत्तेफाक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों की फहरिस्त तैयार कराई और जो जिस हैसियत का था उस पर उतना ही फिदिया लगाया गया। बहुत से कैदी ऐसे थे जो कोई भी फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, उन्हें बिना किसी मुआवजा के छोड़ दिया गया। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे रोक लिए गए और उनसे कहा गया कि 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें और रिहा हो जाएं। चुनांचे उन्होंने मुस्लिम बच्चों को तालीम देना शुरू किया। इन तमाम मामलों के तय होते ही मजलिसे सूरा बर्खास्त कर दी गई और मुसलमान अपने अपने काम में लग गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।